جس موقع کے اوپر اسی ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام مولا کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تھا، گناہگار شخص تھا، گناہوں میں ڈوبا ہوا آیا تھا، کچھ مولا سے لینے کے لیے آیا تھا۔ اچانک اس کے قدم ٹھہر گئے صحن میں، یہ سوچتے ہوئے کہ میں کیسے مولا کے پاس جاؤں اور میں کس طرح سے مولا سے اپنی بات کہوں۔ زبان گناہگار ہے، ہاتھ گناہگار ہیں، آنکھیں گناہگار ہیں، میں کیسے مولا کے سامنے جاؤں۔ اچانک وہاں کے اوپر اس نے دیکھا کہ آیت اللہ سید علامہ سید محمد حسین طباطبائی علیہ رحمت والرضوان، جنہوں نے یہ تفسیر المیزان لکھی ہے، بڑی معرکۃ الآراء تفسیر، موجود تھے، وہ کھڑے تھے، وہ بھی وہاں کے اوپر اذن دخول پڑھ رہے تھے، اور یہ وہاں پہ کھڑا ہوا سوچ رہا تھا میں کیسے اندر جاؤں۔ آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ آغا میں آیا تھا امام کے پاس اپنی گناہوں کو بخشوانے کے لیے، اپنی حاجتیں لینے کے لیے آیا تھا، لیکن اب میرے قدم میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، میں ان گناہوں کے ساتھ امام کے پاس کیسے جاؤں۔ سنیں گے آپ، علامہ طباطبائی نے کہا کہ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ ڈسپنسری میں جب کوئی علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر آ کر بیٹھتا ہے تو وہ یہ پابندی لگا دے کہ صرف صحت مند افراد آئیں گے، بیمار نہیں آئیں گے؟ کہ جب ایک دنیا کا ڈاکٹر بیماروں کا علاج کرتا ہے تو یہ تو حقیقی طبیب ہیں۔ تم اپنے گناہوں کا علاج کرنا چاہتے ہو تو انہی کی بارگاہ میں جاؤ۔ بڑی ہمت سے آگے بڑھنے جا رہا تھا، اچانک اس نے رک کر یہ جملہ پوچھا کہ آغا اتنا اور بتا دیجئے کہ میں جاؤں تو میں امام سے کیا کہوں کہ وہ مجھے معاف کر دیں، میں کیا امام سے کہوں کہ میری دعاؤں کو قبول کر لیں۔ اس موقع کے اوپر سنیں گے آپ، علامہ طباطبائی نے جواب دیا تھا کہ اگر چاہتے ہو کہ امام تمہاری آواز سنے، اگر چاہتے ہو کہ امام تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں تو تم جب امام کی زری تک پہنچنا تو امام کو ان کی دادی کا واسطہ دینا، اس سیدہ کا واسطہ دینا کہ جس سے امام کو بے پناہ محبت ہے، اور اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں تو یہ جملہ کہہ دینا کہ مولا میں آپ کی جدہ ماجدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ دے رہا ہوں، یقیناً امام تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیں گے۔ ہاں، ائمہ اطہار کو بھی اس بات کا شدت سے احساس ہے، وہ سیدہ جو اس مدینے کی شہزادی تھیں، وہ اس مدینہ طیبہ میں کس مظلومیت کے ساتھ شہید ہوئی ہیں۔ سنو گے عزادارو، اسی بحار الانوار میں وہ روایت موجود ہے، جس شقی نے جناب سیدہ پہ ظلم ڈھائے تھے، اسی شقی نے ایک زمانے میں ایک خط لکھا تھا حاکم شام کو، اور اس میں ایک جملہ لکھا تھا، اس میں تفصیل لکھی تھی کہ میں نے کیسے سیدہ پہ ظلم ڈھائے ہیں۔ سنو عزاداروں، اس کا جملہ ہے، وہ خود لکھتا ہے، اس نے بیان لکھا ہے کہ میں نے سیدہ کے گھر کے اوپر، میں نے رسول کی بیٹی کے گھر کے اوپر قنفذ کو بھیج دیا تھا۔ کہتا ہے کہ قنفذ کو آنے میں جب دیر ہونے لگی، میں خود اٹھا اور پہنچا، در سیدہ کے اوپر پہنچا، رسول کی بیٹی کا گھر ابھی تک کھلا ہوا تھا، دروازہ بند نہیں تھا، میں دروازے پہ ٹھہرا، میں نے آواز دینا شروع کیا کہ علی کو گھر سے باہر نکالو، لیکن علی تو گھر سے باہر نہ نکلے، لیکن رسول کی بیٹی دروازے پہ آ گئی اور آواز دینا شروع کیا، علی تو اس گھر سے باہر نہیں نکلیں گے۔ کہتا ہے کہ میں نے کہا اگر یہی بات ہے تو میں اس گھر میں آگ لگا دوں گا۔ رسول کی بیٹی نے کہا کیا اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں رسول کے بیٹے حسن و حسین موجود ہیں؟ کہتا ہے کہ میں نے جواب میں کہا ہاں میں تب بھی گھر میں آگ لگا دوں گا۔ اور یہ کہتے کہتے میں آگے بڑھا تاکہ میں کھلے ہوئے دروازے سے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ سنو عزادارو، کہتا ہے کہ اچانک رسول کی بیٹی کو یہ احساس ہو گیا کہ میں گھر میں داخل ہونا چاہتا ہوں، عبا میں لپٹے ہوئے دو ہاتھ سیدہ کے دروازے پہ آ کر رکے تاکہ دروازہ بند کر لیا جائے۔ میں نے انہی لمحات میں قنفذ سے تازیانہ لیا، اور وہ تازیانہ اب جو میں نے مارا رسول کی بیٹی کے ہاتھوں کے اوپر، اب جو وہ تازیانہ لگا
سیدہ در سے تڑپتے ہوئے آواز دے رہی تھی، اے رسول خدا، اے بابا، آپ کی بیٹی مدینے میں اکیلی ہو گئی۔ عزاداروں، یہی وہ نشان تھا جو سیدہ کے دست مبارک پہ شہادت تک باقی رہا۔ عزاداروں، کہتا ہے کہ میں پیچھے ہٹا، سیدہ نے گھر کا دروازہ بند کر لیا، میں نے لکڑیوں کو جمع کیا، لکڑیوں میں آگ لگائی، اب جو دروازے نے چلنا شروع کیا، سنو گے عزاداروں، کہتا ہے کہ میں نے اپنے پیر کے ذریعے سے دروازے پہ دباؤ بڑھایا، اب جو دروازہ وہ کھڑا۔ یہ جملہ اب اس کا نہیں ہے، لیکن سنو، مقتل میں جملہ ملتا ہے۔ اس زمانے میں دروازہ بند کرنے کے لیے، اس کنڈی کو ٹکانے کے لیے ایک کیل ہوتی تھی، جو لوہے کی کیل اس بلندی کے اوپر تھی، جہاں تک جناب سیدہ کا سینہ پہنچتا تھا۔ اب جو دروازے پہ دباؤ بڑھایا گیا اور دروازہ اکھڑ کے جناب سیدہ کے سینے پہ گرا، سنو گے عزاداروں، وہ لوہے کی کیل سیدہ کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ جہاں وہی پروردگار آتی تھی، اس سینے سے خون بلنا شروع ہوا، سیدہ زمین پہ گری، دروازہ سیدہ پہ گرا، اور اچانک فضاؤں میں آواز گونجی، یا فدت خدینی لقد سقطت ما فی احجائی، اے فضہ مجھے سہارا دو، میرا محسن قتل ہو گیا۔ سیدہ غش کے عالم میں ہے، ادھر دشمن گھر میں داخل ہونا شروع ہوئے، علی کے گلے میں ریسمان ظلم بدھی، مولا کو لے کے گھر سے چلے گئے۔ عزاداروں، بس میں مصائب تک، آخری مرحلے تک آپ کو لے کے آ گیا۔ یہی وہ درد تھے جن دردوں کے ساتھ سیدہ نے یہ 75 دن گزارے ہیں، یہ 95 دن گزارے ہیں۔ کتنی تکلیفیں تھی، سنو گے عزاداروں، ہاتھ کے اوپر نیل کا نشان تھا، جہاں بے تازیانہ لگا تھا، پہلو شکستہ تھا، وہاں کے اوپر پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، بدن لہو لہان تھا، اس لیے کہ بدن پہ جگہ جگہ کے اوپر زخم کے نشان تھے۔ سیدہ زخموں سے چور، یہ 75 دن کیسے گزارے ہوں گے۔ ایک وہ دن بھی آیا، سیدہ اپنے بیت الشرف میں کبھی گھر کو صاف کر رہی ہے، کبھی کھانا تیار کر رہی ہے، کبھی کپڑے تیار کر رہی ہے۔ اے ام ایمان، جب میرے بچے آئے پہلے انہیں کھانا کھلا دینا۔ سیدہ کو یہ برداشت نہیں ہے کہ حسن حسین بھوکے رہ جائیں، پہلے کھانا کھلا دینا، یہ ماں کی محبت ہے۔ اے شہزادو، اب سیدہ کے ہاتھ کا کھانا نہ ملے گا، اب سیدہ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع نہ ملے گا۔ عزادارو، سیدہ اپنے حجرے میں تشریف لے جا چکی ہیں، فرماتی ہیں دیکھو آواز دے کے میرے حجرے میں آنا، جب تک میری آواز آتی رہے میرے حجرے میں کوئی داخل نہ ہو۔ کچھ ہی لمحات کے بعد سیدہ کی آواز تھم گئی، سیدہ اب کچھ بول نہیں رہی ہے۔ ام ایمن نے ہمت کی، حجرے میں داخل ہوئی، دیکھا سیدہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ اسی درمیان دق الباب ہوا۔ سنو گے عزاداروں، یہ 2 شہزادے گھر میں داخل ہوئے، دسترخوان بچھا دیا گیا، اے بچوں آؤ کھانا کھا لو۔ ان بچوں نے غور سے ام ایمن کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا، کیا ہم نے کبھی اس سے پہلے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہے؟ ہم ماں کے بغیر نہیں کھائیں گے۔ بچے اٹھے، ماں کے حجرے کی طرف بڑھے۔ سنو گے عزاداروں، مقتل کی لفظیں ہیں، امام حسن اور امام حسین اب جو حجرے میں داخل ہوئے، ماں دنیا سے جا چکی تھی۔ امام حسین اور امام حسن دونوں سیدہ کے پیروں سے اپنے چہرے کو ملتے ہوئے آواز دے رہے تھے، اے اماں، آپ کے بعد یہ بچے زندہ نہ رہیں گے۔ دوڑتے ہوئے یہ بچے گھر سے نکلے، آئے مسجد میں امیر المومنین کے پاس، بابا اماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ سنو گے عزادارو،
جس نے باب خیبر کو اپنے ہاتھوں کی قوت سے بلند کیا، اس علی کا عالم یہ ہے جیسے ہی یہ خبر سنی اپنی جگہ سے اٹھے، لیکن زمین پہ گر پڑے، پھر اٹھے، پھر گر پڑے، فرماتے اے زہرا علی کی کمر ٹوٹ گئی۔ عزادار و امیر المؤمنین اپنے گھر میں واپس پلٹے، دیکھا سیدہ دنیا سے جا چکی ہے۔ سنو عزادارو، اس مظلومیت کو محسوس کیجئے۔ امیر المؤمنین گھر میں ہے، پہلا تاثر یہ ہوتا ہے انسان چاہتا ہے کہ گریہ کرے، لیکن مظلومیت یہ ہے اگر گریہ کریں گے تو علاقے محلے والوں کو پتا چل جائے گا، لہٰذا نہ صرف یہ کہ خود گریہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ کہہ رہی ہیں اے بچوں دیکھو زیادہ زور سے نہ رونا، کہیں دشمنوں کو نہ پتا چل جائے۔ یہ مظلومیت امیر المؤمنین کی ہے۔ سیدہ کو غسل دیا، سیدہ کو کفن پہنایا، بس عزادارو آخری جملہ امیر المؤمنین آواز دیتے ہیں اے زینب ام کلثوم، اے حسن و حسین ہلمو تزودوا من امکم، آؤ اپنی ماں سے آخری رخصت لے لو۔ یہ بچے کیسے آگے بڑھیں؟ امام حسن اور امام حسین گھر کے گوشے میں کھڑے ہوئے آواز دیتے ہیں اے مادر گرامی اذا لقیتی جدنا رسول اللہ، اے اماں اگر نانا سے ملاقات ہو ہمارا سلام کہیے گا، وقولی لا اور اتنا کہہ دیجئے گا ہننا قد بقین بعدک یتیمین فی دار الدنیا، اے نانا ہم تو اس دنیا میں یتیم ہو گئے۔ بس یہ جملہ سننا تھا، بندے کفن کھلے، دو ہاتھ نمودار ہوئے، اے میرے بچوں آؤ اپنی ماں کے سینے سے لپٹ جاؤ۔ یہ بچے دوڑتے ہوئے آئے، اپنی ماں کے سینے سے لپٹ گئے۔ شاید امام حسین نے کہا ہو اے مادر گرامی آپ نے بلایا، حسین یہاں پہ آ گیا۔ کل کربلا میں جب حسین آواز دے اپنے حسین کو اکیلا نہ چھوڑیے گا۔ عزادارو بس مجلس مکمل ہو گئی، ابھی تابوت مبارک برآمد ہوگا، آپ سبھی اپنے کاندھوں پہ جگہ دیں گے، لیکن ذرا انصاف سے بتائیے جب کل مدینے میں یہ تابوت اٹھا تھا اکیلے امیر المؤمنین کیسے سیدہ کو دفن کرے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان کسی کو اپنے اس قبر میں اتارتا ہے کسی سے مدد لیتا ہے، کس سے مدد لے؟ بچے چھوٹے ہیں، اکیلے علی نے دفنایا، اپنے گھر میں علی واپس آ چکے ہیں، بس میں نے مجلس مکمل کر دیا۔ اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اے علی آپ گھر میں ہیں، وہاں زہرا کی قبر ڈھونڈی جا رہی ہے تاکہ قبر کو کھولا جائے اور دوبارہ سیدہ کے جسم کے اوپر نماز پڑھی جائے۔ بس یہ جملہ سننا تھا۔ علی کے خیز کا عالم یہ ہے کہ رضا زمین پہ خط کھینچتی جا رہی ہے، تلوار نیام سے نکل چکی ہے، مدینے کی گلیوں میں آواز دے رہے ہیں کس کے اندر ہمت ہے جو میری سیدہ کی قبر کھولے؟ کسی کے اندر جرات نہ ہوئی کہ گھر سے نکل سکے، لیکن شاید یہ دلوں میں کینہ باقی رہ گیا۔ ارے کربلا میں ایک چھوٹے سے بچے کی لہر اس انداز میں تلاش کی گئی، نیزے چبھوئے گئے، شاید اصغر کی قبر مل جائے، اور اب جو ایک نیزہ زمین کربلا میں پیوست ہوا، فضاؤں میں بلند ہوا، ماں کی نگاہ کے سامنے نیزے پہ علی اصغر